صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں، میں تو قبل تو صاحباب نے جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ اعظام تو با مقصد گفتگو سماعت فرمائیے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ الرحمن خصوصی خطاب ہوئے گا. انتہائی مختصر وقت دے اندر میں اپنی چند معروضات تو صاحباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تو صاحباب دا مل بیٹھنا جمع ہونا قرآن و حدیث دیاں باتاں سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرن لگے من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے رسول اے سمجھاؤ نجات کیڑے کام اندر ہے، وہ کیڑا عمل ہے، وہ کیڑا کام ہے جس عمل اور کام اندر اللہ تعالیٰ مینوں نجات عطا کرے اور مینوں نجات لبے. صحابہ کرام دا ذوق اور شوق ہوندا سی، وہ اکثر و بیشتر نبی کریم علیہ السلام دے کول آ کے بہ جاندے سن اور اس قسم دے سوال کریا کردے سن کہ نجات کیڑے کام اندر ہے. بعض روایات اور احادیث اندر اس انداز دے بھی الفاظ پڑھن نو ملدے نے کہ صحابہ کہندے سن دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ.
اللہ دے رسول ایسا عمل بتاؤ سمجھاؤ سانو ایسے عمل دی خبر دیو کہ جس عمل تے عمل کریے اور اللہ تعالیٰ سانو اس عمل دے ذریعے جنت دا داخلہ نصیب کرے۔ صحابہ دا مزاج سی، کوشش کردے سن کوئی ایسا عمل لبھے جس عمل دے ذریعے نجات ملے۔ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عثمان دے کولوں گزر ہویا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیکر شرم و حیا داماد مصطفیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام پیش کیتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام دا جواب نہ دیتا۔ والیم تھوڑا ودا دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر کے درخواست جمع کرائی کہ میں عثمان تو گزرے ہاں، میں سلام کیتا لیکن انہوں نے مینو سلام دا جواب نہ دیتا، بلاؤ پتہ کراؤ کہ انہوں نے مینو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا، پوچھا، انہوں نے کہا جی میں عمر دا سلام سنیا ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے میں سلام کیتا ہے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمان لگے، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام دی رحلت ہو چکی ہے، آپ وفات پا گئے نے، میں اس پریشانی دے اندر سا کہ میں نبی علیہ السلام تو پوچھ نہیں سکیا کہ نجات کیڑے کلمے اندر ہے۔ صحابہ دے شوق سی، ذوق سی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے گھبران دی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں نبی علیہ السلام تو پوچھیا سی کہ کیڑے کلمے اندر نجات ہے، انہوں نے مینوں جواب دیتا سی جو کلمہ انبیاء کرام علیہ السلام پیش کر دے رہے اور جو کلمہ میں اپنے چچا ابو طالب نو پیش کیتا، اسے کلمے نو اگر کوئی بندہ تہ دل نال پڑھ لے، اخلاص نال مخلص ہو کے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ داخل الجنہ، جو بندہ کلمے دا اقرار کر لے، لاج رکھ لے، اخلاص اور خلوص نال پڑھ لے، سمجھ لے، او دے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے، اللہ انہوں نجات عطا کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیندہ ہے۔ صحابہ دا مشن ہوندہ سی، توجہ میرے وال رہے، آپس اس گلہ نہ کرو، خصوصاً چھوٹے بچے، اور بالکل سبحان اللہ ماشاءاللہ کہن دی کوئی لوڑ نہیں، اگر کہنی بھی ہے کسی نے وہ بے شک دلز کوے، سنجیدگی اختیار کرنی چاہی دیئے، بالکل انتہائی ادب طریقے نال قرآن و حدیث دیاں باتاں سننیاں چاہی دیاں نے۔ ادب کرنا، احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جو میں شروع اندر حدیث پڑھی، توجہ میرے وال، یہ تمہیدی گلاں اگر تسا احباب نے میریاں سمجھ لیاں، اگلی گل آپ میں ہی سمجھ آ جانی انشاءاللہ۔ میں کوشش کران گے تو تواڈا وقت ضائع نہ کرا، اگر تسا توجہ نال، سنجیدگی نال، محبت اور پیار نال تشریف فرما ہوئے تو انشاءاللہ تو انہوں میری گل ضرور سمجھ آئے گی۔ یا رسول اللہ دسو نجات کیڑے کام اندر ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے امسک علیک لسانک، میری اور تواڈی پہلی ملاقات ہے، میں ایک پیغام دینا چاہنا تاکہ تواڈے ساڈے آن دا کوئی مول پے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی اگر تو اے پوچھ رہے ہیں کہ نجات کیڑے کام اندر ہے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نصیحت کردہ نجات دا عمل دسنا او اے وے کہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی دے اندر اے اصول بنا، مزاج بنا، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، اللہ تینوں دعا جہانہ دی نجات عطا کر دے گا۔ میں بچیاں نو پھر کہاں گا انج نہ کرو، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو انہوں نہیں پتا۔
تھوڑے ماں باپ دا گلا ہونا ہے، تھوڑے استاد دا گلا ہونا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ادھر ویکھو ذرا، اپنی زبان تے کنٹرول کریا کرو، آپ پہ نجات مل جائے گی۔ زبان دی حفاظت کریا کرو۔ تھوڑے ساڑھے معاشرے دے اندر جتنے اختلافات نے، جھگڑے نے، تنازع نے، آپس دیاں دوریاں نے، انہاں سب دی مین وجہ، بیسک لاجک تھوڑی ساڑھی زبان ہے۔ طلاق دی شرح اندر اضافہ ہے، وجہ زبان۔ ماں باپ اپنی اولاد تو دور نے، اولاد ماں باپ تو دور، وجہ زبان۔ بھائی بھائی نال بولن گوارا نہیں کردا، وجہ زبان۔ تھوڑے ساڑھے اندر نفرت ہے، دوری ہے، صبر کرو جی، ایک منٹ میرے والے کو، او دی وجہ بھی زبان۔ ساڑھے تھوڑے سارے معاملات دی وجہ زبان، حتیٰ کہ اگر میں گل کراں مبالغہ نہیں، بندے نو جنتی بنا دیئے تاں بھی زبان، بندے نو جہنم میں چلے کے جان دیئے تاں بھی زبان۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سنا کے تو انہوں دلیل نال گل سمجھاواں گا۔ آپ فرمانے نے بندہ برے عمل کر کر کے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکیا ہوندہ ہے، زبان وچوں کوئی ایسی گل کڈ لوے جو اللہ دی رضا دا ذریعہ بن جائے، اللہ انہوں جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دے کنارے کھڑا کر دیندہ ہے۔ اور بندہ اچھے عمل کر کر کے جنت دے کنارے پہنچ جاندہ ہے، لیکن اپنی زبان بھی جو کوئی ایسا جملہ بولے جو رب دی ناراضگی دا ذریعہ بن جائے، اللہ انہوں جنت دے کنارے تو ہٹا کے جہنم دے کنارے کھڑا کر دیندہ ہے۔ زبان دا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ ادھر ویکھو، میرے وال ویکھو، دل دے اندر جو ارادہ ہوئے نا، جس بندے دے دل اندر بھی، دل اس اپنے ارادے، پلان، پروگرام، منصوبے نو دماغ دے حوالے کر دیندہ ہے۔ دماغ بندے دے دل دے ارادے اور منصوبے نو اوکے کر دے وے کہ کرنا چاہیے ہے۔ دل اور دماغ اپنے ارادے، پروگرام، پلان، منصوبے نو زبان دی طرف دھکیل دیندے نے۔ جب تک زبان ترجمانی نہ کرے نا، بندے دے دل دماغ دے ارادیاں دا بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب تک زبان نہ کھلے، حرکت سے نہ آئے، پتہ ہی نہیں بندے دے دل اندر کیے۔ بندے دے اخلاق دا پتہ چلتا ہے بندے دی زبان دے ذریعے، بندے دی بد اخلاقی دا پتہ چلتا ہے بندے دی زبان دے ذریعے۔ زبانہ دا خیال کرنا چاہیے، زبانہ تے کنٹرول کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے وچوں جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کر لے، زبان تے پابندی کر لے، زبان تا کنٹرول کر لے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا کہ اللہ انہوں جنت ضرور عطا کرے گا۔ جو میں نو زبان دی ضمانت دے، میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ نبی علیہ السلام فرمانے نے من حافظ لسانہ ساتر اللہ عورتہ، جو بندہ زبان دی حفاظت کر لے، اللہ دے عیبت رحمت دا پردہ پا دیندہ ہے۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام نے زبان دی پابندی دے بارے دسے ہے، زبان دی حفاظت دے بارے دسے ہے، زبان دے کنٹرول دے بارے دسے ہے۔ معاشرے دے اندر رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے تے زبان دا خیال کریا کرو، زبان دا غلط استعمال نہ کریا کرو، زبان دا صحیح استعمال کریا کرو۔ یا اللہ وجہ کی ہے زبان دی سختی دی وجہ کی ہے، زبان دی پابندی دی وجہ کی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر وجہ سمجھائی کہ زبان دی حفاظت کیوں کرنی ہے، زبان دا خیال کیوں کرنا ہے، زبان دا لحاظ کیوں کرنا ہے، زبان دے پابندی کیوں کرنی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم دے اندر فرما رہے ہیں، اللہ فرماندہ ہے، فرمایا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ زبان دی حفاظت کرن دا کیوں حکم دیتا گیا ہے؟ ادھر وجہ سمجھو، اللہ وجہ دس رہا ہے۔
اللہ فرماتا ہے ما یلفظو، ما یلفظو من قول، سمجھو اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے جس ویلے تساں منہ دے وچوں لفظ کٹ دے ہو، جڑے ویلے تواڈے منہ وچوں کوئی لفظ نکل رہا ہوئے، جڑے ویلے بھی تساں بولو زبان نو جنبشتے ہو، زبان نو حرکت دے ہو، یا اللہ پھر کی ہوندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے بولو تواڈا بول لکھیا جا رہا ہوندا ہے، نوٹ کیتا جا رہا ہے، تواڈا بول فرشتے لکھ لیندے نے۔ زبان وچوں جڑے تساں بول بولو، مذاق اندر بولو تاں بھی لکھیا جا رہے ہیں، حقیقت اندر بولو تاں بھی لکھیا جا رہے ہیں، اگر مندہ بولو تاں بھی لکھیا جا رہے ہیں، اگر اچھا بولو تاں بھی لکھیا جا رہے ہیں، اگر سفر اندر بولو، حضر اندر بولو، خوشی اندر بولو، غمی اندر بولو، اپنے پاپا تے ماما نال بولو، اپنے پراواں تے دوستاں نال بولو، يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ بندہ جڑے ویلے بھی بولے، خوشی اندر بولے، غمی اندر بولے، بول زبان دا، ادھر ویکھو بڑا کردار ہے زبان دا، بڑی حیثیت ہے زبان دی۔ زبان دا خیال رکھیا کرو، بندے نو جنت لے جاندی ہے زبان، بندے نو جہنم لے جاندی ہے زبان۔ میرے نبی پاک دا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہے یا آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے، انہوں چاہیے وہ جس ویلے بھی بولے خیر دا ذخیرہ بولے، وہ جڑے ویلے بھی گل کرے جوڑن دی گل کرے، توڑن دی گل نہ کرے، وہ جڑے ویلے بھی بولے اچھائی دے لفظ بولیا کرے، خیر دے لفظ بولیا کرے، وہ بہتر بولیا کرے۔ اگر ذخیرہ خیر او دی زبان اندر موجود نہیں، آپ فرماندے نے پھر انہوں چاہیے او خاموش روے، کیوں من سامت نجا، جڑا خاموش ہو جائے اللہ انہوں نجات عطا کر دیندہ ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندہ ہے زبان دا خیال کریا کرو، زبان دی حفاظت کریا کرو، زبان نو ٹھیک کریا کرو۔ یا اللہ اگر اسا اپنا زبان نو صحیح کر لئیے نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ کریم نے نتیجہ قرآن کریم دے اندر دسیا، اپنا ایمان تازہ کرو، زبان دی حفاظت نتیجہ سنو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جیڑا بندہ زبان صحیح کر لے، قولو قولا، بولو کڑویاں گلاں نے، شیر شور مینوں نہیں آندے، اگر بور ہو رہے ہو تو صدیقی صاحب بیٹھے نے، میں بلا لینا انہوں 5 منٹ دا وقفہ کر کے انہوں نے تھانوں شیر سنا کے جگا دینا ہے۔ قرآن حدیث سن رہے ہو نا جی؟ ہاں جی، کیڑی شے دا خیال کرنا ہے؟ یہ مین مدعا ہے۔ میں اگر اس بڑی کانفرنس اندر کوئی عمل دی گل نہ کراں، میرا اتنا لمبا سفر کرنے دا کوئی فائدہ نہیں۔ اشتہار چھاپنے، خیرات دا انتظام کرنا، اتنا معاملہ، اتنی محبت، اتنی محنت کرنی، کوئی عمل دی گل نہ ہوئے۔ عمل دی یہی گل دسن آیا کہ زبانہ دا خیال کرو، کدی طلاقاں نہیں ہون گیاں، زبانہ دا خیال کرو، کدی جھگڑے نہیں ہون گے، زبانہ دا خیال کرو، کدی اولاداں دور نہیں جان گیاں، زبانہ دا خیال کرو، کدی بد امنی نہیں ہوئے گی۔
بھرے مجمع اندر پیغام دے رہے ہیں، زبان صحیح ہو جائے ہتھاں دی حرکت صحیح ہو جاندی ہے، زبان صحیح ہو جائے اکھاں دا ویکھنا صحیح ہو جاندا ہے، زبان صحیح ہو جائے قدماں تے پیراں دی چلن صحیح ہو جاندی ہے، زبان صحیح ہو جائے بندے دے دل دماغ دے تصورات صحیح ہو جاندے نے۔ اگر بندے دی زبان صحیح ہو جائے بندے دا سارا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ درست کر لو، غیبتاں تو بچو، چغلیاں تو بچو، جھوٹی قسم تو بچو، تبصرے تو بچو، زبان صحیح کر لو۔ اے پیغام ہے، پہلے میں اپنے آپ نو نصیحت کر رہا پھر تانوں جسارت کردہ نصیحت دی کہ زبان نو صحیح کرو۔ یا اللہ کی فائدہ ہوئے گا؟ سن رہے ہو قرآن؟ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، تسی ایمان والے ہو نا سارے، تے تانوں رب خطاب فرما رہے ہیں، ایماندارو، ایمان دے دعوے دارو جی پروردگار عالم۔ اللہ فرماندا ہے قولو قولا سدیدا، جڑے ویلے بھی بولیا کرو سدھی گل کریا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں میرے بندو، نکاح دے وقت گل کرو تا سدیدا، لین دین دے وقت گل کرو تا سدیدا، تجارت دے وقت گل کرو تا بھی سدیدا۔ یا اللہ نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ فرماندا ہے سدید گل تواڈے ذمے، سدھی گل کرنا تواڈی ذمہ داری ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ تواڈے سارے بگڑے ہوئے کام سنوار دیاں گا، میں اللہ تواڈے سارے معاملات آسان کر دیاں گا۔ زبانہ صحیح کر لو، یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ تواڈیاں بگڑیاں ہویاں حالاتاں ٹھیک کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ بدکاری دے بازار بند کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ شراباں دے اڈے ختم کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ چوریاں چکاریاں ختم کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں لعنت اور بے غیرتی دے بازار مکا دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ بے ادبی دے سیلاب تھما دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ بے حیاواں نو حیا عطا کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ بد عقیدگیاں ختم کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ شرک دے اڈے ختم کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ امن پیدا کر دیاں گا، میں اللہ رحمت نازل کر دیاں گا، میں اللہ برکت عطا کر دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، زبان دی حفاظت کرنا تواڈی ذمہ داری ہے۔ تواڈے علاقے حویلی چار دیواری بیٹھا کو وطن نو امن دا گہوارہ بنانا میں رب دی ذمہ دار۔ کیڑی شے دا خیال کرنا؟ جھوٹ تو نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے۔ آج بڑی سستی ہے غیبت، کسے نو چائے دی پیالی پلا دیو، جو مرضی بکواساں کرواؤ وہ کران تے تیار ہیں۔ چائے دی پیالی دی لالچ دیو، جس دے خلاف تسی او دے کولو بھکوانا ہوئے بھکوا لو۔ کسے دی نہ دھی محفوظ، نہ بیٹی، نہ عزت۔ صبح تو لے کے شام تک 99% لوگاں نے اپنی زبان نو غیبت واسطے استعمال کیتا ہوئے ہیں۔ فلاں انج ہے، فلاں انج ہے، فلاں انج ہے، تبصرہ، گالی گلوچ دینا۔ زبان دا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ آس پاس تو آنا لے ہو لوگوں سنو، زبانہ دا خیال کریا کرو، سچ بولیا کرو۔ اللہ فرماندہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کل قیامت والے دن نہ تاجر نو تجارت فائدہ اور نفع دے گی، نہ لین دین فائدہ دے گا، نہ اولاد اور مال نفع دے گا۔ معاشرہ دے دن اگر بندے نو فائدہ دے گی تو بندے دی سچائی اور صداقت فائدہ دے گی۔ کیڑی شے دا خیال کرنا ہے؟ ادھر دیکھو کیڑی شے دا؟ زبان دا۔ کیڑی شے دا؟ زبان دا خیال۔ میرے نبی پاک دے کولو پوچھا گیا ہے اللہ دے پیغمبر
جی ساڑی ایک ہمسائی عورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی نیک ہے، بڑی نیک. او نیکو میری گال سنو، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، شب بیدار ہو، تہجد پڑھن والے ہو، نیکو ادھر ویکھو، بڑے بڑے حج کرن والے ہو. مسئلہ پوچھیا گیا صحیح البخاری، یا رسول اللہ ساڑی ایک ہمسائی عورت ہے، صوم و صلاۃ دی پابند ہے، نمازاں بھی بڑی پابندی دے نال پڑھ دی ہے تے حج بیت اللہ دا بھی کر دی ہے، لیکن او دا حال ہے او دی زبان صحیح نہیں تے زبان دے ذریعے سارے لوگوں تکلیف دیں دیئے. او دے بارے کی حکم ہے؟ صحیح بخاری. ڈیرہ غازی خان دا طالب علم آ کے فتوہ سنا رہا ہے، جڑا فتوہ امام کائنات نے سنایا سی. امام کائنات نے فرمایا صحابہ کرام دی جماعت جا کر کے میرا پیغام دیو، جڑی عورت نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، سخی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن وہ دی زبان صحیح نہیں، میری طرف کلوں جا کر کے دس دیں ہے یا فی النار، انہوں جا کر کے دس دیں اللہ کریم نے او دا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے. نمازاں او دیاں بیکار، جلدی زبان بیکار ہے، حج او دے بیکار، جلدی زبان بیکار ہے، صداقتاں ہو جا بیکار، جلدی زبان بیکار ہے، خرچے تے صدقے ہو دے بیکار، جلدی زبان بیکار ہے، سجدے تے رکوع ہو دے بیکار، جلدی زبان بیکار ہے. جا کر کے دس دے ہو کہ وہ جہنم دے اندر جائے گی. امام کائنات دے کولوں سوال کیتا گیا ہے، اللہ دے نبی یہ دسو ایو المسلمین خیر، ساری مخلوقات دے وچوں بہترین مخلوق انسان ہے، انساناں دے وچوں بہترین مخلوق مسلمان ہے، تے مسلماناں دے وچوں بہترین کون ہے؟ امام کائنات نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میری امت دا او بندہ بہترین ہے، او مسلمان بہترین ہے جس دی زبان دی شرارتوں دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. حضرات زبانہ دا خیال کریا کرو، زبانہ دی حفاظت کریا کرو، زبانہ نو سدھا رکھیا کرو، زبانہ نو صحیح کریا کرو. اللہ فرماندا ہے توانوں جڑے رب نے پیدا کیتا ہے اور رب بھی تھوڑا زبان دا سچا ہے. سچا ہے کہ نہیں؟ رب سچا ہے کہ نہیں؟ رب سچا، رب دے سارے رسول سچے تے رسولاں دا سردار نبی بھی سچا. اللہ نے اپنی زبان دا ذکر کیتا کہ زبان کس طرح ہونی چاہیے. جی اللہ کس طرح ہونی چاہیے؟ اللہ فرماندا ہے 5واں پارہ، جی اللہ فرماندا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. بات دے اعتبار نال، گل دے اعتبار نال اللہ تو ود کوئی سچا نہیں. اللہ فرماتا ہے میں بھی سچا، میرے نبی بھی سچے. سورت دا نام سورہ مریم 16واں پارہ. اللہ کریم فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ نبیہ. ذکر کرو کتاب الہدا دے اندر حضرت ابراہیم نبی دا وہ سچا نبی سی. اللہ کریم فرمانے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی. ذکر کرو کتاب الہدا دے اندر حضرت اسماعیل نبی دا او وعدے دا سچا نبی سی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ذکر
کرو کتاب الہدا دے اندر حضرت ادریس نبی دا او وعدے دا سچا نبی سی، او زبان دا سچا نبی سی۔ یوسف ایوہ الصدیق، اللہ فرماندہ ہے یوسف بھی سچا، حضرت ابراہیم بھی سچا، حضرت شعیب بھی سچا، حضرت اسماعیل بھی سچا، سارے انبیاء زبان دے سچے سن تے نبیاں دا سردار نبی، آمنہ دا لال نبی، عبداللہ دا بیٹا نبی، پیکر حسن و جمال نبی، امام کائنات نبی، امام الانبیاء نبی، او نبی جڑا عالم ارواح دا سردار ہے، عالم دنیا دا سردار ہے، عالم معاشر دا سردار، عالم برزخ دا سردار، عالم جنت دا سردار، او پیغمبر جڑا نباتات دے عالم دا سردار، حیوانات دے عالم دا سردار، جمادات دے عالم دا سردار۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی سچا، میرے نبی بھی سچے، تے نبیاں دا سردار محمد پاک بھی زبان دا سچا۔ زبان اس طرح بناؤ جس طرح نبی پاک دی زبان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، بولو میرے نبی سچے سن کے نہیں؟ میں گل کراں، سننا چاہتے ہو؟ کوہ صفات نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے نبوت دا اعلان کر رہے ہیں، ادھر ویکھیا جی، جو نبی نبوت دا اعلان کردا سی نال ہی رب اس نبی نو معجزہ عطا کردا سی۔ اے نبی اعلان کرو، نال ہی اپنا معجزہ ثابت کرو، وکھاؤ۔ ہر نبی اعلان نبوت دے دوران معجزہ پیش کر کے اپنی نبوت سمجھاندا سی۔ ادھر ویکھو، میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے، میرے نبی پاک دے نبوت دے اعلان دی واری آئی، اللہ نے فرمایا میرے نبی تسا کوئی معجزہ نہیں پیش کرنا، اگر یہ طلب بھی کرنا کہ تسا اپنا کوئی معجزہ پیش کرو تو پھر میں کی کراں؟ اللہ فرماندہ ہے میرے پیغمبر تسا اپنی جاگ رہے ہو، وہ جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو، یہ جملہ ضائع نہیں کرو گے؟ یہ پوری گفتگو دا خلاصہ جے، جس نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہویا ہے تسا او دی ذرا تعریف تو ویکھو۔ اے میرے نبی جیڑے ویلے تسا نبوت دا اعلان کرو معجزہ پیش کرن دی لوڑ ہی نہیں، اپنی گزری ہوئی زندگی دے 40 سال دی صداقت پیش کر دے ہوگے، صداقت تواڈی تواڈے واسطے معجزہ ہے۔ سچے ہو تسی، تواڈا بچپنا سچا، لڑکپنا سچا، جوانی سچی، ایک ایک لحظہ تواڈا سچا ہے۔ میرے نبی جس گلی وچوں گزر کے جا رہے ہوندے لوگ کہندے سن جا صادق الامین، ادھر ویکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم دی انتظار سی تے مینوں اجازت پھر ہیں، جزاک اللہ جی۔ ماشاءاللہ، عید ہو گئی بھی عیدی تھی۔ ہاں جی، آجاؤ آجاؤ، اگے اگے آجاؤ، قریب آجاؤ، میں نے پتہ ہے تسی تاں بیٹھے سو باہر، آجاؤ آجاؤ آجاؤ، سارے آجاؤ نا اندر، قریب قریب ہو جائیں بھئی سارے آبا۔ میں گل ختم کرنے لگا انشاءاللہ۔ نہیں نہیں، کوئی دیسی گھیو پلایا ہوا ہے تو سن تھوڑیاں بڑیاں محبتہ نے گل سمجھتے آ گئی ہے نا، تو انہوں میں کی کہنا چاہنا تو گل ختم سمجھ آ گئی۔ ہاں جی، ادھر ویکھو، زبان نو ٹھیک کرنا چاہیے ہے، کیڑی چیز نو؟ ہن ویکھو مینوں، ادھر ویکھو،
زبانہ نو ٹھیک کر لو. یا اللہ کس طرح؟ اللہ فرماندا ہے اس طرح جس طرح میرے نبی دی زبان ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، میرے نبی دی زبان، سبحان اللہ، میرے پیغمبر دی زبان. اللہ بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ میرا نبی جدوں بھی بولے، جس ویلے بھی بولے، سوائے سچ دے نہیں ہو بولدا. امام کائنات دی زبان دی صداقت، آپ دی زبان کس طرح تھی، میں نبی دی زبان دا تذکرہ کر کے اجازت چاہاں گا. آپ معراج کر کے واپس آئے. ادھر ویکھو، ادھر ویکھو بھائی جان، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بڑا ٹائم لگتا ہے سٹیج تک آندے ہوئے. علامہ صاحب کیویں باہر جان گئے؟ نہیں جا سکتے، انشاءاللہ سنان گے تھانوں ہیں. ہن میرے وال ویکھو، نبی علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے. دسیا راتوں رات سیر کی تھی، مسجد اقصی گیا، نبیاں نال ملاقات ہوئی. صحابہ کرام دا مزاج آمنا و صدقنا، صحابہ من گئے. ابو جہل کھڑا ہوا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، اے ابو بکر کوئی بندہ اگر مکے دے اندر دعویٰ کرے میں راتوں رات معراج کر کے آیا ہوں، آسمان دی سیر کر کے آیا ہوں، تو گل منے گا کہ نہیں؟ عقل مند ہے یا نہیں مندہ؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے، ابو جہل کوئی بندہ بھی ہوئے انج نہیں ہو سکتا، راتوں رات آسمانہ دی سیر نہیں ہو سکتی، راتوں رات بندہ مسجد اقصی تک نہیں جا سکتا. ابو جہل کہنے لگا، ول او تہاڈا پیغمبر دعوے دار ہویا بیٹھا ہے، جس پیغمبر دا تساں کلمہ پڑھیا ہویا ہے، پھر کلمہ پڑھنا بھی چھڑ دیو. اگر تساں پیغمبر دا دعویٰ نہیں ہو مندے، ہاسا بھی کرن لگا، ٹھٹھا بھی کرن لگا، مخال بھی کرن لگا. حضرت ابو بکر صدیق فرمان نے، وے ابو جہل اگر میرے پیغمبر نے دعویٰ کیتا ہے تو پھر میرے ایمان دا بھی ترجمہ سن کے جا، پھر میری بھی گل سن کے جا. پھر میں کی کہنا چاہنا، والذی نفسی بیدہ، اللہ دی ذات دی قسم ہے، جس ذات دے قبضے دے اندر میری جان ہے، پھر میرا بھی یہ ایمان ہے. اگر میرا پیغمبر دعوے دار ہے، آمنہ دے لال نے اپنی زبان نال اگر ایک گل کیتی ہے، آسمان ٹوٹ کے تھلے آ سکتا ہے، زمین تے زلزلہ آ سکتا ہے، کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر دے بارے میرا عقیدہ ہے یکذب محمد اذا حدث. آمنہ دا لال جڑے ویلے بولے، جس ویلے بولے، جو بھی بولے، میں ابو بکر دا ایمان ہے، سوائے سچ دے نہیں ہو بولدا ہوندا. ابو بکر صدیق نے گل کیتی، آپ دی تصدیق کیتی، باہر نکلے، نبی کریم علیہ السلام دے کول آ گئے. اللہ کریم نے فرمایا، میرے پیغمبر جی رب جلیل، آج تو بعد ابو بکر نہیں ہوئے گا بلکہ صدیق اکبر ہوئے گا. والذی بالصدق وصدق بہ. اللہ کریم نے امام کائنات دی تصدیق دے ذریعے ابو بکر نو صدیق اکبر بنایا. اللہ فرماتا ہے میں بھی زبان دا سچا، میرے نبی بھی زبان دے سچے، تے آمنہ دا لال جناب محمد پاک بھی زبان دا سچا. میرے نبی کدی غیبت نہیں کی تھی، کدی جھوٹ نہیں بولیا، بلکہ فرما رہے نے علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ. میری امت دے لوگو سچائی نو اختیار کریا کرو، سچائی نیکی دی طرف لے کے جان دیئے، نیکی جنت دی طرف. میری امت دے لوگو ایاکم والکذب،
جھوٹ تو بچیا کرو، ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ بندے نو برائی دی طرف لے جاندا ہے، ان الفجور یہدی الی النار، برائی بندے نو جہنم ول لے جاندی ہے۔ حضرات میرے نبی سچے سن، آپ دی صداقت کافر بھی مندے سن۔ اس طرح دے 20 واقعات قرآن و حدیث اندر موجود نے، وقت نہیں ساتھ دے رہا۔ میرا پیغام ہے زبانہ صحیح کر لو، سچ بولیا کرو، چاہے کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ سچے بندے نو اللہ کدی رسوا نہیں کردا، سچے نو کدی آگ نہیں ساڑ دی، سچے نو کدی چھری نہیں کٹ دی، سچے نو کدی گہرا کنواں تکلیف نہیں دیندا، سچے نو کدی دنیا کائنات تکلیف نہیں دے سکتی۔ سچے بنو، اللہ رحمتاں دے گا۔ زبانہ صحیح کرو، اللہ برکتاں دے گا۔ زبانہ دی پابندی کرو، اللہ معاملات سدھارے گا۔ زبانہ تے کنٹرول کرو، اللہ ملک اندر امن پیدا کرے گا۔ زبان ہے جو تواڈے ساڈے اخلاق دا معیار ہے، زبان ہے جو تواڈے ساڈے جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے، زبان ہے جو تواڈے ساڈے معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ ساڈیاں زباناں صحیح کرائے اور اللہ سانو زبانہ صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دینا حاجی عبدالرحمان صاحب اور انہاں دے رفقا مقامی مسجد دی انتظامیہ نو، جنہاں نے اللہ دی رضا دی غرض نال اے بزم سجائی ہے اور مناسب سمجھے ہے کہ میں بھی توڑے نال دو چار گلہ کراں۔ انہاں میں نے حکم کیتا مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، مولانا میاں مطیع الرحمان صاحب، بھائی عبدالوہاب صدیقی صاحب، حافظ شاہد باجوہ صاحب، علامہ ناصر مدنی صاحب اور قاری اسماعیل محمدی صاحب، مولانا یوسف راشد صاحب، جو علماء آج بھی اس بزم اندر تشریف فرمان ہے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ سن ساڈی جماعت دے عظیم قائد، عظیم خطیب۔ دل دے چاہتا سی کہ قاری صاحب مزید گفتگو کرن، جس طرح ایمان تازہ ہو رہا سی۔ یہ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ ساڈی جماعت نو اللہ نے اتنا قیمتی ہیرا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی حفاظت فرمائے۔ ہن تواڈے سامنے ماشاءاللہ اہل حدیثاں دے سٹیج دی رونق علامہ نصر مدنی صاحب جو کہ تشریف فرمان ہے، انہاں دا خطاب عام ہون والا ہے۔ اور اج دی ساڈی اس کانفرنس دی زینت بنے نے ڈاکٹر سکندر صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمان